مغلوں نے قریب 331 سال ہندوستان پہ حکومت کی۔ آخر وہ کون سی وجہ تھی کہ مغل زوال پذیر ہو گئے، اور کیوں مغلوں نے برٹش امپائر کے سامنے گھٹنے ٹیک دی؟ مغلوں کے عروج و زوال کی مکمل کہانی آپ جانیں گے اس ویڈیو سیریز میں۔ یہ سال تھا 712 کا، جب ایک عرب نوجوان جس کی عمر صرف 17 برس تھی ہندوستان پر اپنا قدم رکھتا ہے اور اپنے 6000 سپاہیوں کے ساتھ سندھ کے راجہ داہر کو شکست دیتا ہے۔ محمد بن قاسم 4 سال سندھ میں رہا اور اس نے وہاں ایسی حکومت کی بنیاد ڈالی جس حکومت نے آگے بڑھ کر سینکڑوں سال ہندوستان پہ حکمرانی کی۔ ان حکمران خاندانوں میں تغلق، سید، خلجی اور لودھی خاندان شامل تھے۔ یہ 1526 کا سال تھا جب ظہیر الدین بابر نے پانی پت کے مقام پر ابراہیم لودھی کو شکست دے کر لودھی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور ایک نئی حکومت کی بنیاد ڈالی جسے آج ہم مغلیہ سلطنت کے نام سے جانتے ہیں۔ بابر انتہائی دلیر شخص تھا۔ ماں کی طرف سے بابر کا سلسلہ نسب چنگیز خان سے ملتا ہے۔ اس نے صرف 47 سال کی عمر پائی۔ بابر نے طویل جد و جہد کرنے کے بعد یہ حکومت حاصل کی تھی اور اس نے اپنی ساری زندگی جنگ لڑنے میں گزار دی تھی۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں حکمران بنتا ہے، لیکن ورثے میں ملا تخت ہمایوں کے لیے پھولوں کی سیٹ ثابت نہ ہوا۔ بابر کے انتقال کے بعد افغانوں نے پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اب ہمایوں کو برابر محمود لودھی اور شیر شاہ سوری جیسے افغان سرداروں کی مزاحمت کا سامنا تھا۔ ہمایوں کے کردار کی ایک بڑی غلطی تھی، وہ اپنے دشمنوں کا مکمل خاتمہ نہ کرتا۔ جب بھی جنگ جیتتا وہاں پر جشن مناتا اور اپنے امراء میں انعامات اور تمغے تقسیم کر کے واپس چلا جاتا۔ جب اس کے دشمن اس کے خلاف جنگی منصوبہ بندی کرتے تب وہ اپنے لائبریری میں بیٹھ کر مطالعہ کرتا اور دشمنوں کو برابر معاف کرتا رہتا۔ دشمنوں کو معاف کرنا اس کی فطرت میں شامل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شیر شاہ سوری کے کئی سارے عہد اور قسمیں پر وہ اعتبار کرتا اور اسے بار بار معاف کر دیتا، یہاں تک کہ اس نے 1540 میں ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان سے بھگا دیا۔ شیر شاہ سوری نے برابر ہمایوں کا پیچھا کیا، لیکن ہمایوں نے لڑنے کے بجائے اپنے بھائیوں کے سامنے اتحاد کی تجویز رکھی، لیکن اس کے بھائیوں نے اسے قبول نہ کیا اور اتحاد سے انکار کر دیا۔ لاہور میں پہنچ کر ہمایوں نے شیر شاہ سوری کو خط لکھا کہ میں نے تمہارے لیے پورا ہندوستان چھوڑ دیا ہے، تم مجھے لاہور میں رہنے دو، لیکن شیر شاہ سوری نے اسے لاہور میں رہنے کی اجازت نہ دی۔ ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد پریشان حال گھوم رہا تھا کہ 1542 میں سندھ میں عمر کوٹ کے مقام پر اس کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام جلال الدین محمد اکبر رکھا جاتا ہے۔ کوئی اور مغل بادشاہ ہوتا تو اس وقت خزانوں کے منہ کھول دیتا، لیکن بے تاج بادشاہ کے پاس لٹانے کو اس وقت کچھ نہ تھا۔ اسے اچانک یاد آتا ہے کہ اس کی کمر کے ساتھ ہرن کا مشک بندھا ہوا ہے۔ وہ فوراً اسے نکالتا ہے اور وہاں موجود تمام افراد میں وہ تھوڑا تھوڑا مشک تقسیم کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہمایوں نے اگلے 15 سال تخت دہلی سے دور ایران، افغانستان اور سندھ میں گزارے اور وہیں پر جلال الدین اکبر کی پیدائش ہوئی۔ شیر شاہ سوری کے مارے جانے کے بعد اس نے دوبارہ دہلی کی طرف پیش قدمی شروع کی اور اس نے دوبارہ اپنا کھویا ہوا تخت شیر شاہ سوری کے جانشینوں سے واپس لے لیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے جیتنے کے اور دوبارہ بادشاہ بننے کے 6 ماہ بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہمایوں کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین اکبر 17 سال کی عمر میں بادشاہ بنتا ہے۔ اکبر وہ واحد مغل بادشاہ تھا جس نے 50 سال تک ہندوستان پہ حکمرانی کی اور تاریخ آج بھی اسے اکبر اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ جلال الدین اکبر کی تخت نشینی کی کہانی بہت لمبی ہے، لیکن فی الحال ہم اس کی سرسری جائزہ لیں گے کہ جب جلال الدین محمد اکبر بادشاہ بنا تو اس نے سب سے پہلے ہندوؤں کو اہم عہدے دی۔ اس نے ہندوؤں کو بہت ساری مراد دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک ہندو عورت سے شادی کی جس کا نام جودھا اکبر تھا، اور اسی جودھا اکبر کے بدن سے اس کا بیٹا جہانگیر پیدا ہوا۔ جلال الدین محمد اکبر شروع میں راسخ العقیدہ مسلمان تھا، لیکن آہستہ آہستہ اپنی ناخواندگی کی وجہ سے وہ اسلام سے
دور ہو گیا۔ 1581 میں اس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جسے اس نے دین الہی کا نام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ قدم اس لیے اٹھایا تاکہ وہ مذہب کی بنیاد پر پیدا ہونے والے مسائل سے بچ سکے، کیونکہ آئے روز اس کے دربار میں مختلف قسم کے مذہبی اور مسلکی مناظرے ہوتے، جس سے اکبر بہت پریشان ہوتا۔ مگر اس دین الہی کے اجرا سے وہ بزرگان دین کی نظر میں ایک ناپسندیدہ شخصیت بن گیا، مگر اسے اکبر نے بالکل بھی خاطر میں نہ لایا۔ اکبر کا 50 سالہ دور حکومت انتہائی شان و شوکت سے گزرا۔ اگرچہ اکبر ان پڑھ تھا لیکن اس کا دور حکومت علوم و فنون سے مالا مال تھا۔ اس کے دور میں کئی کتابیں لکھی گئیں، اس کے دور میں بہت ساری فتوحات ہوئی، اس کے دور حکومت میں نظم و نسق کے معیار میں بھی بہت سارا اضافہ ہوا، اور ہر لحاظ سے جلال الدین محمد اکبر کے 50 سالہ دور نے مغلیہ سلطنت کو بہت زیادہ حد تک مستحکم کیا۔ کثرت شراب نوشی کے باعث اس کے 2 بیٹے مراد اور دانیال کا جوانی میں انتقال ہو گیا، جس کے غم نے اکبر کو بوڑھا کر دیا۔ اس کے بعد جہانگیر کی اس کے دور میں ہی اس کے خلاف جنگ کے لیے کھڑا ہو جانا اور جنگ کرنا اکبر کے لیے بہت دکھ کا باعث تھا، جن چیزوں نے اسے جلد بوڑھا کر دیا اور اکبر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اکبر کے انتقال کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی برِ صغیر میں پہنچ چکی تھی، اور یہ مغلوں کے زوال کی پہلی اینٹ تھی جو رکھی جا چکی تھی۔